دنیا دیکھ رہی ہے، تو انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ اچھا ایسا کریں کہ لائیو چلانا روک دیں۔ آپ نے سنا نہیں؟ کہتے لائیو چلانا روک دیں۔ پچھلے دنوں یہ بات مسلسل کہی جاتی رہی، لائیو چلانے سے کیوں روکتے ہو؟ کہتے اصل میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو سب کو ہم پہنچانا بتانا نہیں چاہتے۔ قرآن کھلی ہوئی کتاب ہے، میرے نبی کے ختم نبوت کھلی ہوئی کتاب ہے، صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کھلی ہوئی کتابیں۔ کسی اور کا مذہب چھپانا ہوگا، ہمارا مذہب چھپانا نہیں ہے، بتانا ہے اور علل اعلان بتانا۔ الحمدللہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس ملک میں موجود ہیں اور پوری حمیت اور غیرت کے ساتھ موجود ہیں، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ موجود ہیں، اور میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایوانوں سے پاس ہونے والا قانون جلد صدر پاکستان کے دستخط کے ساتھ نافذ العمل ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے قربانیوں اور آپ کے اتحاد کی برکت سے ہوگا۔ یہ وہ تکلیف ہے جس کو ساری امت محسوس کرتی ہے، اور اس کے جواب کے لیے گالی ہمارا راستہ نہیں ہے، اس کے جواب کے لیے گولی ہمارا راستہ نہیں ہے۔ گالی اور گولی وہ چلاتا ہے جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے، ہمارے پاس دلائل ہیں۔ دلائل کی دنیا میں آؤ، ہم سے بات کرو۔ اگر تم دلائل کی دنیا میں ہمارا مقابلہ کر سکتے ہوتے تو تمہاری بندوقوں کی نالیوں سے کبھی گولیاں نہ چلتی، لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہاری بندوقوں کی گولیاں ختم ہو جائیں گی لیکن قرآن پڑھنے والوں کی قرآن کی آیتیں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ ہماری بنیاد جھوٹے کی روایت پر نہیں ہے، ہماری بنیاد قرآن کی آیت پر ہے۔ بے شک الحمدللہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی ہوں، علامہ احسان الہی ظہیر ہوں، حضرت عبدالشکور لکھنوی ہوں، حضرت عبدالستار توسری یا قاضی مظہر ہوں، امیر عظیمت علامہ حق نواز جنگوی یا خادم حسین رضوی ہوں، علامہ محمد اعظم طارق یا ساجد میر ہوں، مفتی منیب الرحمان یا مفتی تقی عثمانی اور علامہ ابتسام الہی ظہیر ہوں، ساری امت اس بات کے لیے کھڑی ہے کہ صحابہ کا گستاخ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قانون پاس ہوا، مجھے بتائیں اس ملک میں حضرت علی کے گستاخ کے لیے پہلے کمزور قانون تھا کہ جو حضرت علی کی گستاخی کرے اس کے لیے صرف 3 سال کی سزا۔ اب نیا قانون جو پاس ہونے جا رہا ہے اس میں ہے کہ جو حضرت علی کی گستاخی کرے گا اس کو ساری زندگی جیل میں رہنا پڑے گا۔ علی والوں کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ پہلے قانون یہ تھا جو شہید کربلا حضرت حسین کی گستاخی کرے صرف 3 سال کے لیے جیل میں جائے گا۔ اب نیا قانون جو پاس ہونے جا رہا ہے اس میں یہ ہے جو حضرت حسن حسین کی گستاخی کرے اس کو ساری عمر جیل میں رہنا پڑے گا۔ کسی حسنی حسینی کو اس قانون سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر کسی طبقے کو اختلاف ہے کہ جب حضرت حسین کے گستاخ کے لیے صرف 3 سال کا قانون تھا وہ خاموش تھا، جب حضرت حسین کے گستاخ کے لیے ساری عمر قید کا قانون بنا اس کو اعتراض ہوا، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا حضرت حسین سے کیا تعلق؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ جناب اس قانون کے ذریعے ہمیں بعض شخصیات کو زبردستی منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس قانون کو قومی اسمبلی میں ووٹ دینے والوں میں تو ہندو بھی شامل ہے، سکھ بھی شامل ہے، اقلیتوں نے بھی اس قانون کو پاس کروانے کے لیے اپنا ووٹ دیا ہے، تو کیا ہم کسی ہندو سے حضرت حسین کو منوانا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم کسی سکھ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو منوانا چاہتے ہیں؟ غیر مسلم اقلیتوں نے اس بل پر ووٹ اس لیے دیا ہے، وہ منوانے کے لیے ووٹ نہیں ہے، وہ ووٹ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے مقدسات کی توہین رکنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ جی اسلام کا نظام آئے گا تو چوری کرنے والے کا ہاتھ آپ کاٹیں گے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کیا آپ کا چوری کرنے کا ارادہ ہے؟
کہتا نہیں جی میرا تو ارادہ نہیں ہے. اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو آپ کو اسلام کے قانون سے پریشانی کیوں ہے؟ کہتے جی اگر اسلام کا نظام آئے گا شراب پینے والوں کو کوڑے لگیں گے، یہ تو بڑا عجیب قانون ہے. میں نے کہا آپ کا کچھ شراب پینے کا ارادہ ہے؟ کہتا نہیں جی میرا تو نہیں ہے. میں نے کہا پھر آپ کو تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، جس نے پینی ہے پریشانی تو اس کو ہونی چاہیے. صحابہ اہل بیت کی عزت کا قانون پاس ہوا ہے، جس نے گستاخی نہیں کرنی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر کسی کو پریشانی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس ملک میں گستاخی کی اجازت چاہتا ہے، پاکستان کے امن سے کھیلنا چاہتا ہے. ہم اس بات کو علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ واضح کر دینا چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں صحابہ پر اہل بیت پر کسی کتے کو بھونکنے کی اجازت نہیں. قانون کی لگام ڈالنی چاہیے نہیں ڈالنی چاہیے؟ پاکستان کو فرقہ وارانہ فسادات سے محفوظ بنانے کے اس بل کو انشاءاللہ سینٹ میں قریب پیش کیا جائے گا اور پاس ہوگا، پاس ہوگا انشاءاللہ. اور اراکین سینٹ ہو سکتا ہے جس دن ایجنڈے میں یہ بل شامل ہو آپ اراکین سینٹ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سینٹ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ ہونا چاہیے، پاکستان میں سیاسی افراتفری کا خاتمہ ہونا چاہیے. سارا الزام ہمیشہ یہ مولویوں پہ دے دیتے ہیں، سارا الزام مولانا لوگوں پہ. وہ جی کیا کریں یہ مولوی لوگ نہیں مانتے، یہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ سب نے مان لیا ہے. وہ جی مولوی نہیں مانتے. یہ جو 73 کے آئین کی تشریح ہر وکیل اور ہر جج علیحدہ علیحدہ کرتا پھر رہا ہے، اس کو کیا نام دو گے؟ یہ جو اس ملک میں سیاسی فرقہ واریت ہے جس نے ملک کا معاشی استحصال کیا ہے، کسی بھی جماعت کی طرف سے جو عدم برداشت کے رویے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور ہم پاکستان کی ان بڑی تمام سیاسی جماعتوں سے کہنا چاہتے ہیں ملک اس وقت جن مشکل حالات میں ہے، اگر آپ اس موقع پر عدم برداشت کے ان نظاروں سے ملک کو غیر مستحکم کرنے کی ان کوششوں سے باز نہیں آؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کو ہندوستان سے خطرہ نہیں ہے، اس ملک کو آپ لوگوں سے خطرہ ہے. بے شک. اور سیاسی طور پر ہو سکتا ہے ان قریب آپ کو انتخابی مرحلے میں داخل ہونا پڑے. آپ میں لوگوں کے ذہن میں یہ خیال مچلتا رہتا ہے کہ جی ہم جس کو ووٹ دیں گے ہو سکتا ہے وہ جیتے، ہو سکتا ہے نہ جیتے. بات جیتنے اور ہارنے کی نہیں ہے. یوسف کے خریداروں میں کھڑی بڑھیا کو پتا تھا کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، بے شک. لیکن اس نے کہا جب نام آئے تو یوسف کے خریداروں میں میرا نام آئے. کوئی بات ووٹ کم زیادہ کی ہے ہی کوئی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے لوگ صرف 80 تھے، لیکن کام کے تھے. آپ کو ختم نبوت کے لیے، صحابہ اہل بیت کے تقدس کے لیے آواز اٹھانے والی جس شخصیت پر اعتماد ہو، یہ صوبے کی اسمبلی میں، وفاق کی اسمبلی میں مؤثر آواز بن سکتا ہے. ووٹ کم زیادہ کی بات نہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قیامت میں ہم کھڑے کس کے ساتھ ہیں. بے شک. اس کے لیے آپ محنت کریں گے.